یہ بات ہے اس وقت کی جب مدینہ پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ چٹان ہے یا لوہا؟ ہماری کدالیں ٹوٹ گئیں مگر اس پر خراش تک نہیں آئی۔ اگر یہ نہ ٹوٹی تو خندق مکمل نہیں ہوگی اور دشمن وہیں سے حملہ کرے گا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ بات ہے اس بھوک کی جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، میرے محبوب کے پیٹ پر پتھر۔ باہر دشمن کی فوج تھی اور اندر فاقوں کا ڈیرا۔ صحابہ کرام دن رات خندق کھود رہے تھے، پیٹ خالی تھے اور جسم تھک چکے تھے۔ تبھی زمین نے اپنا سینہ سخت کر لیا۔ ایک ایسی چٹان راستے میں آ گئی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، یہ چٹان ہے یا لوہا؟ ہماری کدالیں ٹوٹ گئیں مگر اس پر خراش تک نہیں آئی۔ اگر یہ نہ ٹوٹی تو خندق مکمل نہیں ہوگی اور دشمن وہیں سے حملہ کرے گا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے، رسول اللہ کو خبر کرنی ہوگی۔ صرف وہی اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ سلمان فارسی گئے اور نبی تشریف لائے۔ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، راستہ دو، راستہ دو۔ لیکن ذرا غور کرو، دیکھو میرے نبی کی حالت کو۔ 3 دن سے چولہا ٹھنڈا تھا، بھوک کی شدت اتنی تھی کہ اپنے پیٹ مبارک پر کپڑے کے نیچے پتھر بندھا ہوا تھا تاکہ بھوک کا احساس دب جائے۔ یہ منظر دیکھ کر زمین اور آسمان بھی رو پڑے ہوں گے۔ چٹان تو ٹوٹ گئی۔ بسم اللہ۔ لیکن جابر کا دل ٹوٹ گیا تھا اپنے نبی کی بھوک دیکھ کر۔ یا اللہ، میرے محبوب کے پیٹ پر پتھر۔ وہ وہاں سے چپکے سے نکلے اور سیدھا اپنے گھر گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ گھر میں جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ صرف نبی اور 1-2 خاص ساتھیوں کو کھلا دیں۔ سک رہی ہو، آج میں نے نبی کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ کیا گھر میں کچھ ہے؟ کچھ بھی، بس تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کافی ہوگا؟ ہاں، میں انہیں بلا لاتا ہوں، جلدی تیاری کرو۔ جابر چاہتے تھے کہ بات چپکے سے ہو جائے تاکہ کھانا کم نہ پڑے۔ یا رسول اللہ، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیے اور اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے لیجئے۔ لیکن جس کا رب رازق ہو اسے چھپانے کیا ضرورت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کی سرگوشی سن کر مسکرائے اور بلند آواز میں پوری فوج کو دعوت دے دی۔ آج اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے، آج پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ جابر گھبرائے ہوئے گھر پہنچے۔ مرد کی ہمت ڈول گئی تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی، مہاجرین بھی آ رہے ہیں، انصار بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھو، ایک عورت کا توکل۔ آپ گھبرائے نہیں، بس یہ بتائیں، کیا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ جب انہوں نے سنا کہ مہمان کون لا رہا ہے تو ان کا جواب سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، پوچھا تھا۔ تو پھر فکر نہ کریں، اگر وہ جانتے ہیں تو وہ ہی ذمہ دار ہیں، اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ نبی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، ہنڈیا چولہے سے مت اتارنا اور روٹی پکانے کے لیے عورتوں کو بلا لو۔ پھر آپ نے اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں اپنا لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اب منظر دیکھو۔ آؤ، اگلے 10 لوگ آوا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگ کھاتے جا رہے ہیں پر ہنڈیا ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ سینکڑوں بھوکے مجاہد، وہ پوری فوج، سب نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھا چکے تو نبی نے جابر سے فرمایا، اب تم کھاؤ اور لوگوں کو تحفے میں بھی بھیجوں۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس برکت نہیں ہے۔ مسئلہ رزق کی کمی نہیں، یقین کی کمی ہے۔ جب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تب بھی دینے کی نیت رکھو۔
اپنی پریشانی اس رب کے حوالے کر دو جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی پالتا ہے۔ وہ پتھر مجبوری نہیں، صبر تھا، اور وہ دعوت کھانا نہیں، توکل تھا۔ اگر اس واقعے نے آپ کا ایمان تازہ کیا ہو تو اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔